أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم رمضان میں سے گزر رہے ہیں، جس کا آج 16واں روزہ ہے۔ یہاں تو باقی 14 دن رہ گئے، باقی دنیا میں بھی چاند دیکھنے کے بعد جہاں عید کا فیصلہ ہوتا ہے، کہیں 13 روزے بقایا رہ گئے ہیں، کہیں 14 روزے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ ہماری روحانی اور اخلاقی حالتوں کو سدھارنے کے لیے، اپنی رضا کے حصول کی کوشش کے لیے، ہماری بخشش کے سامان مہیا فرمانے کے لیے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاص طور پر مقرر فرمایا ہے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ آیت قرآن کریم میں ان آیات کے بیچ میں رکھی گئی ہے جن میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اس سے متعلقہ دوسرے احکام ہیں۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول، گناہوں کی بخشش اور قبولیت دعا کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہلاک ہوا وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور وہ بخشا نہ گیا۔ پھر ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے تقاضے اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کی بخشش کے خاص نظارے ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے روزوں کے مجاہدے کے ساتھ ایک خاص توجہ سے خالص اس کا ہوتے ہوئے اپنے حضور جھکنے والوں کو ایک مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تلاش کرنے والوں، اسے پکارنے والوں کو جواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ گو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی ہر وقت ہی ان لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے جو خالص اس کا ہوتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، لیکن رمضان میں ایک خاص ماحول جو عبادات کا بن جاتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ اس مہینے میں پہلے سے بڑھ کر اپنے بندوں کی پکار سن رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی اہمیت جس بیان کی گئی ہے اس میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونا چاہتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام کرنے کو نفل ٹھہرایا ہے۔ وہ عشر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے، درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے، آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزے دار کو سیر کیا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا مشروب پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بس رحمت کے دن بھی گزر گئے اور اب ہم مغفرت کے دنوں سے گزر رہے ہیں، اور چند دن بعد 3-4 دن بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جو جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ اس میں وہ رات بھی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، ایک خاص رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ جس کو میسر آ جائے اس کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بس یہ چند دن ہمیں اب اس طرف توجہ دلانے والے ہونے چاہیے کہ اس فیض سے، اس مہینے کے فیض سے فیض یاب ہونے کی کوشش کریں۔ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی مغفرت کی چادر میں لپٹنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس زندگی میں بھی دنیا داری کی غلاظتوں کی جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں، اور آخرت کی جہنم سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اپنے اس تمام قدرتوں والے خدا کی تلاش کریں جو اپنے بندے کی پکار پر کہتا ہے کہ انی قریب، لیکن یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، تبھی اس کی رحمت حاصل ہوگی، تبھی اس کی مغفرت کی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے ہوں گے، تبھی ہر قسم کی جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہم ہوں گے، اور تبھی ہم اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے نظارے دیکھیں گے۔
اس آیت کے ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی جب وہ لوگ جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں یہ پتہ پوچھنا چاہیں کہ خدا تعالی ہم سے کیا عنایات رکھتا ہے جو ہم سے مخصوص ہوں اور غیروں میں نہ پائی جائیں، تو ان کو کہہ دے کہ میں نزدیک ہوں. یعنی تم میں اور تمہارے غیروں میں یہ فرق ہے کہ تم میرے مخصوص ہو اور قریب ہو، اور دوسرے مہجور اور دور ہیں. جب کوئی دعا کرنے والوں میں سے جو تم میں سے دعا کرتے ہیں دعا کرے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. یعنی میں اس کا ہم کلام ہو جاتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی دعا کو پایا قبولیت میں جگہ دیتا ہوں. بس چاہیے کہ قبول کریں میرے حکم کو اور ایمان لاویں تاکہ بھلائی پاویں. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گو کہ یہ ماحول بھی تمہیں میسر آ گیا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا ماحول ہے. اس مہینہ میں شیطان جکڑا بھی گیا ہے، جنت بھی قریب کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود فیض وہی پائے گا جو میری شرائط کی بھی پابندی کرے گا، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس یقین پر قائم ہو کہ خدا ہے، خدا کی ذات پر ایسا پختہ یقین ہو جس کو کوئی چیز بھی ہلا نہ سکے. یہ یقین ہو کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس نے اپنی ربوبیت کی وجہ سے بلا امتیاز مذہب اور قوم ہر ایک کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ چرند پرند بھی سب اس کی ربوبیت سے فیض پا رہے ہیں. ہوا، پانی، روشنی، کھانے پینے کی چیزیں اس نے سب کو مہیا کی ہوئی ہیں. وہ تمام صفات کا جامع ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. بس پہلی شرط یہ ہے کہ اس جامع و صفات خدا پر پختہ یقین ہو. پھر دوسری بات یہ کہ صرف یہ یقین نہیں کہ خدا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اس پر ایمان بھی کامل ہونے کی ہو، اور یہ بھی کوشش ہو کہ جو بھی اب ایمان جو ہمیں میسر ہے، جو بھی ہماری دعائیں ہیں وہ اس نے ہی قبول کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا وصل ڈھونڈنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، خدا ترسی پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. بس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس چاہیے کہ اپنے تئیں ایسا بناویں کہ میں اس سے ہم کلام ہو سکوں. اور یہ مقام جو ہے ایمان کامل ہونے پر ملتا ہے. اس لیے ایمان کامل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یعنی اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے، بلکہ جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ بندے سے بولتا بھی ہے. رحمانیت کی وجہ سے یا اس کے صدقے جو خدا تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں، جب بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، ایمان میں ترقی کرتا ہے، تو رحیمیت کے جلوے بھی وہ دکھاتا ہے، قبولیت دعا کے جلوے بھی دکھاتا ہے.
تو یہ پختہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ پر ہو تو پھر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ایمان بھی کامل ہو کہ گو کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن اب قبولیت دعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرے ساتھ جڑ کر ہی دنیا قبولیت دعا کے نظارے دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق اب اسی کا ہوگا جو میرے نبی پر کامل ایمان لانے والا ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی ہے جو میرے بندوں کو کی حقیقی رہنمائی کر سکتا ہے، ان بندوں کو راستہ دکھا سکتا ہے جو میری تلاش میں ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کامل ہوگا تو خدا تعالیٰ تک رسائی ہوگی۔ باقی مذاہب اب بھولی بسری یادیں بن چکی ہیں۔ وہ تمام انبیاء پر ایمان بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے راستے بتانے کا اختیار صرف اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہی ہے، اور تجھ پر ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ تیری بتائی ہوئی پیش گوئیاں جو ہیں ان پر بھی کامل یقین ہو، اس بات پر بھی یقین ہو اور اس پر ایمان بھی ہو کہ نشانات اور پیش گوئیاں پورے ہونے پر تیرے غلام صادق کو جب خدا تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو ماننا بھی ایمان کی ایک شرط ہے۔ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں گے وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے والے ہوں گے، اور وہی قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر مشاہدہ کریں گے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو میری انی قریب کی نواز سنیں گے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ سوال خدا کی رضا کے حصول کے لیے ہو، خدا کو پانے کے لیے ہو، یہ خواہش ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے مل جائے۔ جب اس نیت سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بارے میں سوال ہوگا، میری لقاء حاصل کرنے کے لیے سوال ہوگا، تو بندہ مجھے قریب پائے گا۔ اگر خدا کو پکارنے کا مقصد صرف اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا ہی ہوگا، اگر خدا صرف اس وقت یاد آئے گا جب کوئی دنیاوی خواہش پوری کرنی ہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وصال اور اس کا پیار حاصل کرنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو پھر ایک طرفہ بات ہوگی، یہ تو خود غرضی ہے۔ اگر میرا جواب سننا ہے تو فلیستجیبوا لی پر بھی عمل کرنا ہوگا، میری بات پر لبیک کرنا ہوگا، تبھی تمہیں میری طرف سے جواب بھی ملے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ میرے حکموں کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ان کا بھلا ہو۔ پھر پانچویں بات یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے ایک انسان۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اجیب و دعوت داعی اذا دعان، یعنی میں توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ اس اقرار کو جائز قرار دیتا ہے جو کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا کرتا ہے۔
فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کا اقرار نہ ہوتا تو پھر توبہ کا منظور ہونا ایک مشکل امر تھا۔ سچے دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ بھی اپنے تمام وعدے پورے کرتا ہے جو اس نے توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیے ہیں، اور اس وقت سے ایک نور کی تجلی اس کے دل میں شروع ہو جاتی ہے جب انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں تمام گناہوں سے بچوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ بس جب گناہوں سے بچنے کی کوشش ہوگی اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا بھی جا رہا ہوگا کہ اے خدا تو کہاں ہے، میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق تو اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، ان گناہوں سے چھٹکارا پانے کی دعا کرتا ہوں۔ اور مجھے ان سے چھٹکارا دلا، تو یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچنے والی ہوگی اور قبولیت کو درجہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جھکنے والا بندہ فإنی قریب کی آواز سنے گا۔ بس گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کا عبد بنانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو سب سے اول اور ضروری دعا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی دعا کرے۔ ساری دعاؤں کا اصل اور جز یہی ہی دعا ہے، کیونکہ جب یہ دعا قبول ہو جاوے اور انسان ہر قسم کی گندگی اور آلودگیوں سے پاک صاف ہو کر خدا تعالیٰ کی نظر میں مطہر ہو جاوے تو پھر دوسری دعائیں جو اس کی حاجات ضروریہ کے متعلق ہوتی ہیں وہ اس کو مانگنی بھی نہیں پڑتی، وہ خود بخود قبول ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بس اپنی دوسری حاجات بھی اگر پوری کرنی ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش اور اس کے لیے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ہر مشکل گھڑی میں اس کے کام آئے گا، اس کو اتنی قریب پہ نظارہ دکھائے گا اور اسے اپنی آغوش میں لے لے گا، اس کی ضروریات اس کی پوری کرے گا۔ پھر یہ پہلے بھی آ گئی لیکن اس کو علیحدہ بھی رکھا جا سکتا ہے، شرط ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبولیت دعا کے لیے دین کو دنیا پر مقدم کرنا بھی ضروری ہے۔ دین کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی لاہ و لعب چھوڑنا ضروری ہے۔ ہمارے عہد میں بھی ایک فکرہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، خدا الانبیاء کے عہد میں بھی۔ اسی طرح 8ویں شرط بیعت جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رکھی ہے وہ یہ ہے کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ بس یہ ہے دین کو دنیا پر مقدم سمجھنا کہ اپنے ہر عمل سے جو بھی وہ عمل کرتا ہے ایک انسان، ایک احمدی، اس سے پہلے یہ خیال رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں وہ مسلمان ہوں جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھی مانا ہوا ہے۔ اس لیے میری یہ کوشش ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے دین کی عزت پر کوئی حرف آتا ہو۔ مجھے اپنی اور اپنے خاندان سے زیادہ اللہ کے دین کی عزت پیاری ہے۔ دین کی عزت کی خاطر اگر دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا، یہ عہد کرے ہر اہم کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی دعاؤں کو سنوں گا اور قبولیت کے نظارے دکھاؤں گا۔ پھر 7ویں بات یہ ہے کہ عملی اور ایمانی حالت کے بڑھانے کے لیے دعاؤں میں لگے رہو۔
یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور مستقل مزاجی سے یہ حالت جاری رہنی چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، یعنی چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اس بات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے اپنی عملی حالتوں کو سنوارنے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمانی حالتوں کی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب پانے کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو باقی دعاؤں کی قبولیت کے حصول کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ مومن کا قدم ایک جگہ آ کر رک نہیں جاتا۔ جب ایک مومن نیک اعمال بجا لاتا ہے تو ان میں بھی مختلف درجے ہیں، ترقی کا میدان کھلا ہے۔ ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو ایمان میں بڑھنے کے درجے ہیں، بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان درجوں میں بڑھنے کی کوشش اور دعا ہونی چاہیے۔ جتنے درجے بڑھیں گے اتنا خدا کا قرب حاصل ہوگا، اتنی جلدی بندے کو اس کی پکار کا جواب ملے گا۔ پھر ایک یہ چیز ہے، 8ویں بات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت بنایا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے دعا ہو تو وہ دعا سنی جاتی ہے۔ اگر اس سے باہر ہے تو وہ دعا قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی۔ جتنا بھی انسان چیختا چلاتا رہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری میں وہی دعائیں سنوں گا جو میری تعلیم اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ضروری شرط ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقوق العباد ادا کرو، ایک حکم یہ ہے، اور اس بڑی مختلف احکامات ہیں حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے قرآن کریم میں۔ لیکن اگر ایک انسان دوسروں کے حقوق کو غصب کر رہا ہو اور پھر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ میں حقوق تو غصب کر رہا ہوں لیکن تو ہمیشہ مجھ پر رحم کرتا رہے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض باپ ماؤں سے بچے چھین لیتے ہیں، یا بعض مائیں باپوں کو بچوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ خود یہ دعا کرتی ہیں کہ ان بچوں کے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں دونوں طرف کے کہ بچوں سے یا باپ کا یا ماں کا سایہ دور رہے، بلکہ مجھے بھی لکھتے ہیں دعا کے لیے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ماں یا باپ کے سائے سے محروم رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ حکم تو یہ ہے قرآن شریف میں کہ نہ باپ کو نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دو، نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دو۔ اور جب ایسے جھگڑے ہوتے ہیں، قضاء میں مقدمے بھی جاتے ہیں، دونوں طرف کے حقوق کا تعین بھی ہو جاتا ہے، پھر ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق وصف کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی جو دعائیں ہیں اس عمل کے بعد وہ بھی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیم کے خلاف کاموں کو کبھی مقبول نہیں کرتا، قبولیت کا درجہ نہیں دیتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لکھا ہے بیان میں کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں حج پہ گیا
اور یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری محبوبہ کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تاکہ وہ مجھے مل جائے. یا ایک لکھا ہے کہ چور نے بتایا کہ میں چوری پہ جانے سے پہلے 2 نفل نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ میاں مجھے کامیابی عطا کرے. تو یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ظلم اور بدکاری میں شامل کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ. اسی طرح بعض نام نہاد پیر ہیں اور بزرگ ہیں، وہ بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے دعوے کرتے ہیں اور ان پڑھ جاہل ان سے بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. بعض ایسی کہانیاں قبولیت دعا کی اپنی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو سراسر جھوٹی، خلاف عقل اور خلاف قانون شریعت ہوتی ہیں. اسی طرح یہ ٹونے ٹوٹکے کرنے والے لوگ ہیں، جاہلوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو ایسی لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور نہ ہی ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں. یہ سب جھوٹے دعوے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم احمدی جنہوں نے زمانے کے امام کو مانا اس جہالت سے پاک ہیں. بس اپنی دعاؤں کو اس طریقے پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسی دعائیں کروانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لے جانے والی ہوں اور اللہ کا قرب دلانے والی ہوں. پھر ایک یہ بات ہی مد نظر رہے، 9ویں بات کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعائیں صرف تکلیف یا تنگی کے وقت نہ مانگی جائیں. ایسے حالات میں نہ ہوں کہ جہاں تکلیف اور تنگی پہنچی تب دعائیں کی جا رہی ہیں، بلکہ امن اور اچھے حالات میں بھی خدا کو یاد رکھا جائے. رمضان میں ہی صرف نیک اعمال کی طرف توجہ پیدا نہ ہو بلکہ عام دنوں میں بھی نیکیوں کی طرف توجہ ہو. تو پھر رمضان میں کی گئی دعائیں جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہوتی ہیں. پھر 10ویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق دعا کرنے کی ایک یہ بھی شرط ہے کہ اس میں جلد بازی نہ ہو. تھوڑے عرصے کے بعد بندہ تھک نہ جائے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہیں ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کوئی آدمی کبھی دعا سے فیض نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ صبر میں حد نہ کر دے اور استقلال کے ساتھ دعاؤں میں لگا نہ رہے. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیارا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھائیوں کی شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ 40 برس تک ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوتا. 40 برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان رکھا. آخر 40 برس کے بعد دعائیں یوسف کو کھینچ کر لے ہی آئیں. اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا تو یوسف کو بے فائدہ یاد کرتا ہے، مگر انہوں نے یہی کہا میں خدا سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیتا. نبی کو تو جواب دے دیتا. نبی کی قبولیت عام انسان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بہت زیادہ نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے عام انسان کی نسبت، ایک عام مومن کی نسبت سے. فرماتے ہیں کہ مگر اس سلسلے کا لمبا ہونا قبولیت کی دلیل ہے کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بٹھا کر محروم نہیں کرتا بلکہ بخیل سے بخیل بھی ایسا نہیں کرتا. وہ بھی اگر سائل کو زیادہ دیر تک دروازے پر بٹھائے تو آخر اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے. اتنی دیر تک دعائیں مانگتے رہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انکار کر دے. بلکہ جو کنجوس ترین آدمی ہے وہ بھی اگر کسی اس کے دروازے پر بھی جاؤ تو وہ بھی اگر لمبا بیٹھا رہے کوئی مانگنے والا تو کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا ہے.
بس مستقل مزاجی اور صبر بھی دعا کرنے کی ایک بہت اہم شرط ہے. یہی الہی جماعتوں کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے. جتنا زیادہ دعا کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک رہا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے کھلتے ہیں. بس پاکستان میں بھی اور بعض دوسرے ممالک میں بھی جہاں احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں، ان کو بھی فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑے رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی، اور ظلمت کے تمام بادل چھٹ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گٹائیں آئیں گی انشاءاللہ. وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیشہ ہر احمدی کو ہر جگہ تھاما ہوا ہے، لیکن پہلے سے بڑھ کر اس کے نظارے دیکھیں گے. اس رمضان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے در پر پڑ جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمارے قریب تر آیا ہوا ہے. یہ ابتلاؤں کی گرمی اور رمضان کی گرمی یقیناً ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلانے والی ہے. بس پہلے سے بڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے ہر احمدی کو. پھر 11ویں بات یہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ وہ دعا کے اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تضرع اور زاری کی جائے. ایسی تضرع اور زاری جو بچے کی طرح کی آہو بکا کرنے والی ہو. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ تو دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن کیا سبب ہے کہ اس کی چیخیں دودھ کو جذب کر لاتی ہیں. جب وہ پکارتا ہے تو ماں کے دودھ کو کھینچ لاتا ہے. یہ مثال دے کر آپ نے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ تضرع اور زاری سے کی گئی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہیں اور پھر قبولیت کا درجہ پاتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری چلاہٹ ایسی ہی اضطراری ہو تو وہ اس کے فضل اور رحمت کو جوش دلاتی ہے اور اس کو کھینچ لاتی ہے. آپ فرماتے ہیں پس چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نہایت تضرع اور زاری کے ساتھ خدا کے حضور اپنی مشکلات پیش کرے اور ایسی دعا کو اس حد تک پہنچاوے کہ ایک موت کی سی صورت واقع ہو جائے. اس وقت دعا قبولیت کے درجہ تک پہنچتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے، اس کی باتوں پر لبیک کہتے ہوئے، اس پر ایمان کامل کرتے ہوئے جو دعائیں کی جائیں گی تو خدا تعالیٰ کے حضور سے جواب پانے والی ہوں گی. اور پھر فرمایا کہ ایسے لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو یرشدون کے زمرے میں آتے ہیں، وہ پھر ہدایت یافتہ ہوں گے. ان کو جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بتا دیا، اس پر وہ ہمیشہ کے لیے چلتے چلے جائیں گے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لبیک کہنے والے ہوں گے، ایمان میں ترقی کی منازل طے کرتے چلے جانے والے ہوں گے. پھر وہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ بتا اللہ کہاں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ کر وہ اعلیٰ معیار حاصل کرتے ہوئے اپنے محبوب کو آمنے سامنے دیکھنے والے ہوں گے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس مقام سے ترقی کریں گے جو یہ ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ اپنی عبادتوں میں وہ معیار حاصل کریں گے اور کرنے والے ہوں گے جس میں وہ بھی خدا کو دیکھ رہے ہوں گے. بس اس رمضان میں ہمیں یہ معیار حاصل کرنے چاہیے جب ہم یہ معراج حاصل کر لیں. ہماری نمازیں اللہ تعالیٰ کا قرب پاتے ہوئے روزے کی معراج بن جائیں اور ہمارے روزے ہماری نمازوں کی معراج بن جائیں. رمضان جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ رمز سے نکلا ہے، اور رمز سورج کی تپش کو کہتے ہیں. اور رمضان میں 2 تپشیں ہیں، ایک کھانا پینا اور جسمانی لذتوں کو چھوڑنا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے
احکام کے لیے ایک جوش پیدا ہونا. بس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میری آواز پر لبیک کہو. ہم اس تپش کو جو رمضان نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے، زیادہ سے زیادہ ان روزوں اور اس کی باتوں سے فیض اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پہلے سے بڑھ کر عمل کرنے والے بنیں کہ اپنے مقصد پیدائش کو سمجھتے ہوئے میری عبادت کی طرف توجہ دو، پھر حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دو. حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، بلکہ جو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا. بس اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ میری آواز پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں میرے بندے، ہر دو قسم کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، جیسے کہ پہلے ہی بتا کے آیا ہوں. تبھی ہم حقیقی ہدایت یافتہ کہلانے والے ہوں گے، تبھی خدا تعالیٰ ہماری باتوں کو جواب دے گا. بس یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان قرآن جو ہے رمضان کے بارے میں اترا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلانے والے اور حقوق العباد کی طرف توجہ دلانے والے ہیں. رمضان میں ایک مومن اس طرف خاص طور پر توجہ پیدا کرے، ان ہر دو حقوق کی ادائیگی کے لیے ایک جوش پیدا کرے. حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے. اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی کیا تھا رمضان کے دنوں میں. روایت میں آتا ہے کہ آپ رمضان میں صدقہ خیرات اور دوسروں کی مدد جو تھے مدد میں اپنا ہاتھ اتنا کھلا کر لیتے تھے کہ جس طرح ایک تیز ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس طرح آپ خرچ کر رہے ہوتے تھے. اس لیے تھا کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کا جو حکم ہے اس کی بھی رمضان میں پہلے سے بڑھ کر اس پر بھی رمضان میں پہلے سے بڑھ کر عمل ہو. بس ہر مومن کا بھی فرض ہے کہ ایمان میں ترقی کے لیے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے خاص طور پر اس مہینے میں توجہ دے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر سال رمضان کے روزے مقرر کر کے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا ہے کہ یہ مہینہ جس میں قرآن اترا اور یہ احکامات جن کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس رمضان میں روزے رکھتے ہوئے روحانی ترقی کے لیے روحانی ترقی میں ایک تپش پیدا کرتے ہوئے اس طرف خاص طور پر توجہ دو اور ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جاؤ. ان ہدایت یافتہ لوگوں میں جن کے معیار ہمیشہ اونچے سے اونچے ہوتے رہتے ہیں. ان اعمال کو بجا لانے میں ایک ذوق پیدا کرو جو ان کی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. تبھی تمہیں رمضان فائدہ دے گا اور تبھی تم لبیک آنے والے ہوگے، تبھی تم ایمان میں ترقی کرو گے یا کرنے والے کہلاؤ گے، تبھی تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے اور تم اللہ تعالیٰ کے پیار کی آواز میرے بندے کا صحیح لقب پانے والے ہوگے. تبھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے نشان دیکھو گے، تبھی اجیب و دعوت دائے اذا دعان کے نظارے دیکھو گے اور تبھی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہونے والے بن سکو گے. بس اس آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ کیوں تمہارے
پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کیوں رمضان سے قرآن کی خاص نسبت ہے؟ اس لیے کہ تپش کا ایک خاص ماحول میسر آ کر روزے کے ساتھ قرآن پر غور کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معیاروں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، اور سال کے دوران جو کوتاہیاں اور سستیاں ہو گئی ہیں ان کا مداوع ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ معیار حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی ایک اللہ کے خالص بندے سے خدا تعالیٰ نے توقع کی ہے۔ ہم اپنی روحانی تپش کے وہ معیار حاصل کریں جن سے ہماری دعائیں عرش تک پہنچ کر اجابت کا درجہ حاصل کرنے والی ہوں، اور ہم اسلام اور احمدیت کا جھنڈا تمام دنیا پر لہراتا ہوا دیکھیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ افسوسناک خبر ہے گزشتہ دنوں میں کراچی میں ہمارے 2 ڈاکٹر صاحبان شہید کر دیے گئے۔ یہ بھی ان لوگوں کی رمضان میں سمجھتے ہیں کہ بڑا ثواب کما رہے ہیں احمدیوں کو شہید کر کے۔ پہلے تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں، یہ خلیفۃ المسیح ثالث کے وقت میں ان کا وقف منظور ہوا تھا، اور پھر یہ گیمبیا ان کو بھجوایا گیا تھا بطور ڈاکٹر۔ پھر سیرا لیون، لائبیریا، گھانا، نائجیریا، مختلف جگہوں پہ یہ رہے اور بڑی خدمات انجام دیتے رہے۔ بڑی شروع کے حالات ڈاکٹروں کے بڑے سخت تھے، بڑی قربانی سے انہوں نے وہاں وقت گزارا اپنا۔ پھر یہ 1990 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے واپس کراچی آ گئے تھے، اپنا کلینک کھولا انہوں نے۔ وہاں بھی آپ حلقے کے صدر تھے، سیکرٹری اصلاح ارشاد بھی تھے رہے، اچھے پرجوش داعی اللہ تھے، مریضوں کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کے ذریعے کئی بیعتیں ہوئی ہیں۔ اور اسی وجہ سے مخالفین کی آپ پر نظر تھی اور کافی دھمکیاں وغیرہ ملتی رہیں بعض دفعہ۔ تو 20 ستمبر کو ان کو کلینک سے جب گھر آ رہے تھے یہ ان کو اغوا کیا اور پھر راستے میں گولیاں مار کر فائر کر کے شہید کر دیا، اور وہیں لاش پڑی تھی۔ 2 دن بعد ان کی لاش ملی اس جگہ سے۔ ان کے بچے بھی ڈاکٹر ہیں 4۔ دوسرے شہید ہمارے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر شیخ مبشر احمد صاحب، یہ بھی کراچی کے ہیں۔ ان کو 26 ستمبر کو شہید کیا گیا۔ اور یہ کلینک سے باہر نکل رہے تھے
اپنے کلینک میں آئے ہیں، کار سے باہر نکل رہے تھے تو 2 آدمی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے فائر کیا ان کو اور شہید کر دیا. فوری طور پر ان کو کلینک لے جایا گیا زخمی سے پہلے، لیکن وہاں تک جان بحق نہ ہو سکے اور شہادت نوش فرمائی انہوں نے. یہ بھی ان کے بھانجے بھی اسی جگہ شہید کیے گئے تھے کچھ سال پہلے نہیں بلکہ گزشتہ سال 2006 میں. یہ تھے کالج آف نرسنگ کے پرنسپل تھے، جنرل ہسپتال میں پروفیسر تھے، اچھے سوشل ورکر تھے، بڑی ہمدردی کرتے تھے. تو کسی بھی نافع و ناس وجود کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے، اور صرف اس لیے کیونکہ احمدی ہے. اللہ تعالیٰ ہر 2 شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد میں نماز جنازہ غائب پڑھوں گا. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.